الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم عدل کے ترازو پورے انصاف سے قیامت کے دن لگائیں گے۔ واضح یضع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، رکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ مچ ترازو لگایا جائے گا۔ ایک یہ ہے نظریہ کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی فرما دیں گے کہ یہ بندے جنتی ہیں، یہ جہنمی ہیں، تو اسی کو ترازو کہا گیا۔ نہیں، سچ مچ ترازو ہوگا اس وقت کے لوگوں کے کثرت کے اعتبار سے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ دو گروپ بنا دیں، ایک گروپ کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیں کہ جنتی ہے، ایک کو کہہ دیں کہ جہنمی۔ نہیں، یہ صراحت ہے اور یہ عقیدہ رکھنا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جو ترازو لگانا ہے وہ سچ مچ ایک ترازو ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ نہیں رکھتا، اس کو علماء عقیدہ نے گمراہ قرار دیا۔ اس پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھے ہیں باقاعدہ احادیث میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ اعتراض یہ کرتے ہیں جو اللہ کے ذات کے حوالے سے قیامت کے دن ترازو کو نہیں مانتے۔ کہتے ایک تو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ ترازو لگائیں گے، اللہ کو تو معلوم ہے کہ یہ بندہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے آ جائیں گے، نامہ اعمال ہوگا، تو ترازو لگانے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا یہ کہ عمل کس طرح تولا جائے گا، جو نیکی کی ہے کس طرح تولی جائے گی، یہ کس طرح تولی جا سکتی۔ تو یہ ایک باقاعدہ گروپ تھا، فرقہ تھا ایک جو اس وقت اٹھا، اس پہ محدثین نے پکڑ کی، قرآن مجید کی آیات سے استدلال کیا، اور اسی آیت طیبہ سے کہ اس دن اللہ تعالیٰ سچ مچ ترازو لگائیں گے۔ وَأَعْمَالَ بَنِي آدَمَ يُوزَنُ، آدم کی اولاد، آدم کے بیٹوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اور کس طرح کریں گے اللہ تعالیٰ اس پہ قدرت رکھتے ہیں کہ نماز کا وزن اللہ کس طرح کریں گے۔ اس میں پھر آگے مختلف موقف ہیں علماء کے۔ بعض کہتے ہیں کہ بندوں کو تولا جائے گا، بندے بھی تولے جائیں گے، یہ بھی احادیث میں صراحت آتی ہے۔ جس طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک اتارنے درخت پہ چڑھے تھے، تو دو صحابہ کرام دیکھ کے مسکرائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من دقت ساقیہ، کیا تم اس کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کے مسکرائے ہو؟ جبکہ قیامت کے دن جب ترازو میں رکھی جائیں گی تو احد پہاڑ سے بھاری ہو جائیں گی۔ تو یہاں سے استدلال ہے، یہ بھی صحیح استدلال ہے کہ بندے بھی تولے جا سکتے ہیں، تو جو عمل ہے اس عمل کو اللہ تعالیٰ شکل دے دیں گے۔ اور امام بخاری نے اس حدیث سے استدلال کیا جو آخر میں آتی ہے بخاری کے، کہ اللہ عدل کے ترازو لگائیں گے اور آدم کے اولاد کے وزن تولے جائیں گے۔ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن ثقیلتانی فی المیزان، دو کلمے جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں اور ترازو کے اندر بہت بھاری ہیں، خفیفتانی علی اللسان، اور زبان پہ بڑے ہلکے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اعمال ہیں، جو جملے ہیں، یہ ترازو کے اندر قیامت کے دن بھاری ہوں گے۔ تو وہ جملے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کو تولا جائے گا، ان الفاظ کو تولا جائے گا۔ اب جو انسان کی روح ہے، انسانی مشینری، اس کا وزن کرنا چاہ رہی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے جسم کے اندر جو ہے وہ جو روح ہے اس کا وزن کتنا ہوتا ہے۔ مرنے سے پہلے تولا جائے، مرنے سے بعد تولا جائے، سنسر لگائے جائیں، اور وہ کچھ فرق محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح انسان جو آنکھ جھپکتا ہے، یہ بھی باقاعدہ ترازو پہ اثر ڈالتی ہے۔ اب اتنی ایک جدید لیٹسٹ موبائل کے اندر پروڈکٹ آ رہی ہے کہ آپ اس کو آنکھ کے اشارے سے چلا سکیں گے۔ میں نے یہ موبائل دیکھ لیا ہے، آپ میں سے اگر کسی نے دیکھا ہو تو ٹھیک ہے، ویسے آ گیا ہے مارکیٹ میں کہ آپ آنکھ ہلاتے ہیں تو وہ چلتا ہے، ہاتھ قریب لے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اتنا ایکسٹرا، اتنا جدید، اس سے بھی آگے جدید چیزیں آ رہی ہیں
کہ آپ یوں کر کے ایسے کریں گے تو ہوا کے اندر آپ کے سامنے ایک عکس بن جائے گا جسے ہم کہتے ہیں 3D۔ تو 3D وہ LED لگیں گی مختلف علاقوں میں سیٹلائٹ کے اندر، تو وہاں آپ کے جسم میں چھوٹی سی چپ لگے گی، آپ یوں ایسے کریں گے، آپ کے سامنے وہ شعاؤں کی بنیاد پہ عکس بن جائے گا، جو شیشے کے پچھلی سائڈ پہ بنتا ہے وہ ویسے بنے گا، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہاتھ کے ساتھ پہلے بٹن ہوتے تھے، پھر شیشہ آ گیا، اور اب شیشہ بھی آپ آنکھ کے اشارے کے ساتھ یوں کرتے ہیں تو فائلیں کھل جاتی ہیں، آنکھ جھپکتے ہیں تو بند ہوتا ہے، آنکھ کھولتے ہیں تو کھل جاتا ہے۔ وہ اس کو محسوس کرتا ہے، اس کے وزن کو محسوس کرتا ہے کہ مجھے کوئی چیز حرکت دے رہی ہے۔ آواز کا وزن نہیں کہا جاتا تھا، پہلے لوگ نہیں مانتے تھے کہ آواز کا وزن ہے، جب ریکارڈنگ آئی تو پھر محسوس ہوا کہ آواز کا وزن ہے، آخر کار وہ کیسٹ فل ہو جاتی ہے، آخر کار وہ میموری فل ہو جاتی ہے موبائل کی آواز کے ساتھ، تو آواز کا وزن ہے، آواز کو باقاعدہ تولا جاتا ہے، اور یہ ہوا کے اندر وزن رکھتی ہے، تیرتی پھرتی ہے ایسے کر کے، اسی لیے تو آپ کا کان پکڑتا ہے، میری زبان اور آپ کے کان کے درمیان فاصلہ ہے، یہ اڑ کے آ کے آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر وسعت رکھی ہے، اگر اس کی میموری فل ہو جائے لوگ جملہ ہی نہ منہ سے نکال سکیں، گونگے ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ سچ مچ تکڑی لگائیں گے اور اس تکڑی پہ باتیں تولی جائیں گی، انسان کی نمازیں، نیتیں، ارادے۔ تیسرا اس میں موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو شکلیں عطا کر دیں گے، اچھے اعمال کو اچھی شکلیں عطا کر دیں گے اور برے اعمال کو بری شکلیں عطا کر دیں گے۔ جس طرح موت ایک انرجی ہے، موت ایک پاور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کیسی شکل دے دیں گے؟ قیامت کے دن دمبے کی، حدیث میں آتا ہے کہ موت کو دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انرجی ہے وہ وجود کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ اسے آپ یوں سمجھ لیں، زیادہ ثقیل مثال نہ ہو جائے سائنسی منہ شگافیوں میں، کہ ایک بندے کو تھپڑ مارا جاتا ہے، جو اس کو چوٹ لگتی ہے نا اس کو دوبارہ تھپڑ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ہے انرجی کو وجود دینا۔ دنیا میں تو یہ ممکن نظر نہیں آ رہا کہ جو انرجی ضائع ہو رہی ہے اس کو دوبارہ سے وجود دے دیا جائے۔ تو زندگی یہ انرجی ہے، جب نکل جاتی ہے تو موت کی شکل اختیار ہو جاتی ہے۔ تو موت جو ایک کیفیت ہے، اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ دمبے کی شکل دے دیں گے اور اس کو کیا کیا جائے گا؟ ذبح کر دیا جائے گا۔ اسی طرح میری آپ کی جو نمازیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوبصورت شکل عطا کر دیں گے، اور اپنی شان کے مطابق جتنا چاہیں گے کسی بندے کے اخلاص۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، غور سے سن لیں، آپ نے فرمایا کہ آدم کا بیٹا، صحیح حدیث ہے، آدم کا بیٹا جو سب سے اچھی نماز پڑھتا ہے، آدم کا بیٹا بہترین سب سے اچھی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے ہاں قبولیت کے اعتبار سے وہ 10 نمبر پاتا ہے۔ کتنے نمبر پاتا ہے؟ 10 نمبر۔ 100 درجے حاصل کرنے ہیں، 100 مقامات حاصل کرنے ایک نماز کے ذریعے سے، تو بہترین نماز پڑھنے والا کتنے؟ فرمایا نہیں، حدیث کا ترجمہ یوں ہے، نہیں پا سکتا ابن آدم اپنی نماز کے ذریعے سے مگر 10 درجے۔ 100 میں سے کتنے پاتا ہے؟ 10۔ فرمایا بعض 8 پاتے ہیں، بعض 7 پاتے ہیں، بعض 5 پاتے ہیں، اور بعض 1 پاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ انہیں 1 نمبر بھی نہیں ملتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ، یہ ہے انسان کی حیثیت سے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے تو ایک نماز کا ثواب ہزاروں نمازوں کے برابر دے دے۔ آپ نے پڑھا نہیں کہ ایک بندے کا وہ کلمہ لایا جائے گا، کس پہ لایا جائے گا؟ کاغذ پہ۔ تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح لکھ دیں گے، کسی کاغذ پہ نماز لکھ دیں گے تو نماز۔ تو اس طرح کی منہ شگافیاں کر کے باقاعدہ یہ ایک عقیدہ تھا، نظریہ تھا کہ نہیں ترازو نہیں لگنے، یہ اللہ تعالیٰ عدل کی، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف، اللہ کی شان کے خلاف نہیں۔ باقاعدہ وہ ترازو بندے کو تولے گا، بندے کی نیت کو تولے گا، ارادے کو تولے گا، اتنا زبردست ترازو ہوگا کہ اگر مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر مثقال ہو، حبہ ہو، خردل ہو، اتینا بہا، اس کو بھی تولے گا وہ، اللہ لے آئیں گے اس کو۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لینا ہم پہ بس ہے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس پہ رائی کے دانے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ شخص
ان للرجل 99 سجلا کل سجل مد بصری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کے 99 برائیوں کے دفتر ہوں گے، 99 ایک کم 100۔ ان للرجل 99 سجلا کل سجل مد بصری، ہر ایک دفتر تا حد نگاہ پھیلا۔ اس اعتبار سے اللہ کہہ رہے ہیں جس دن نظریں بہت دور تک جائیں گی، اللہ نظروں کو مزید تیز کر دیں گے، دور تک نظریں جا رہی ہیں اور نظریں ختم ہو گئی ہیں، لیکن اس کے گناہوں کے دفتر ختم نہیں ہو رہے۔ ایک دفتر اتنا لمبا ہے کہ وہ ختم نہیں ہو رہا۔ اس کے کتنے دفتر کہا؟ 99 99 سجلہ کل سجل مد بصر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کے اتنے بڑے بڑے برائیوں کے دفتر میں کوئی نیکی بھی ہے؟ اللہ کوئی نیکی نہیں، کوئی چنگا کام اللہ نہیں، کوئی بات دیکھو۔ اللہ فرمائیں گے اس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا تھا، اخرجوا بطاقہ، وہ کاغذ لاؤ جس کاغذ پہ تم نے وہ نیکی لکھی ہے۔ تو میں آپ نے فجر کی نماز پڑھی، اللہ قبول فرمائے، اونچی آواز سے اللہ تعالیٰ اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں، باقاعدہ کمانڈ تبدیل ہوتی، پریڈ ہوتی، پوری کی پوری پروٹوکول، اور یہ فجر کو لے کر کے جاتے ہیں اللہ کے دربار میں، فجر کو لے کر کے جاتے ہیں۔ آنے والے لکھتے ہیں کہ فجر پڑھ رہا ہے، جانے والے لکھتے ہیں کہ فجر۔ دوسری کمانڈر روزانہ عصر کے ٹائم تبدیل ہوتی ہے، پھر ایک ہفتہ وار کمانڈر جمعرات کو تبدیل ہوتی ہے، پھر ماہانہ وار، پھر سالانہ وار۔ یہ روزانہ کی بنیاد پہ فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور اگر انسان کو اللہ روحانیت عطا کر دے، اسے کائنات کا کوئی ذرہ نظر نہ آئے، جگہ جگہ فرشتے ہی نظر آئیں۔ اتنے مملو ملء سماواتک وملء ارضک، تیری زمینیں بھری ہوئی، تیرے آسمان بھرے ہوئے، وملء ما شئت وما بینہما من شیء، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ بھی بھری ہوئی، اللہ کی تعریف اور توصیف کرنے والے فرشتوں سے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ہماری نیکیوں کو فائلوں پہ لکھتے ہیں، باقاعدہ لکھتے ہیں، کتابت کرتے ہیں، کمپوزنگ کرتے ہیں، اس کو تحریر کرتے ہیں۔ اخرجوا بطاقہ، اس کا کاغذ نکالو۔ 99 دفتر ہیں برائیوں کے، ایک دفتر اتنا لمبا ہے کہ تا حد نگاہ پھیلا ہوا۔ وہ کاغذ لایا گیا تو اس کاغذ پہ کیا لکھا تھا؟ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے اس کاغذ کو تول کروانے سے پہلے ہی یہ بندہ خود کہتا ہے ما هذه البطاقہ ما هذه السجلات، اللہ کہاں یہ کاغذ اور کہاں یہ 99 دفتر۔ میں نے کہا تھا نا کہ اللہ چاہیں گے تو اپنی شان کے مطابق نیکی کو زیادہ وزن عطا فرما دیں، اور یہ وزن ملنا ہے عاجزی والے کو۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھتے ہیں بھی یہ تیرے برائیوں کے دفتر ہیں، حدیث میں آتا ہے سارے تیرے ہیں۔ اللہ جی میرے سارے، کہیں میرے لکھنے والوں نے تو کوئی زیادتی تو نہیں کر دی تجھ پہ؟ ظالما کا کاتباتی الصالحون، میرے لکھنے والے نیکوں نے تو تیرے اوپر زیادتی نہیں کر دی؟ اے اللہ کی قسم، اللہ تیرے لکھنے والوں نے کوئی زیادتی نہیں کی، ساری برائیاں میری ہیں، کوئی میری طرف سے تو ظلم نہیں ہو گیا تجھ پہ؟ اللہ بالکل نہیں، تو ظلم سے پاک ہے، تو تیری شان ہی نہیں کسی پہ زیادتی کرنا۔ فلا تظلم نفس شیئا، کسی نفس پہ کوئی ظلم نہیں، ساریاں برائیاں، سارے گناہ، سارے جرم، ساری معصیتیں، ساری خطائیں، اللہ یہ ساری، مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، یہ ساری میری ذاتی ہیں، یہ میں نے کیے ہیں، سارے کے سارے جرم اللہ جی میں نے کیے۔ کہتا ہے کہ ما هذه البطاقہ ما هذه السجلات، کہاں یہ اللہ چھوٹا سا کاغذ اور کہاں میرے یہ برائیوں کے دفتر۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی وہ ادا پسند آ گئی، اعتراف کی، ماننے کی، عاجزی کی، انکساری کی۔ فرمایا کہ اس کو تول لو۔ جب تولا گیا تو حدیث میں جملے ہیں کہ اس کو ایک ترازو میں رکھا گیا لا الہ الا اللہ کو، اور اس کی برائیوں کو دوسرے ترازو میں۔ یہاں غور فرمائیں، حدیث کو سمجھیں کہ برائیوں کے بھی دفتر ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دفتر تولے جا رہے ہیں۔
جن دفتروں پہ وہ برائیاں لکھی ہیں، تو دفتر بھی تولے جا سکتے ہیں باقاعدہ، جن فائلوں پہ وہ سارا سسٹم لکھا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف ایک کاغذ جس پہ کیا لکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ وزن وہ ترازو جانتا ہے، وہ اللہ کی شان کے مطابق اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ کے کرم کو، اللہ کے لطیف اشاروں کو وہ سمجھتا ہے۔ جب لا الہ الا اللہ تولا گیا تو اسقلت بہن لا الہ الا اللہ، وہ سارے 99 دفتروں پہ یہ لا الہ الا اللہ سبقت لے گیا، بازی لے گیا، بھاری ہو گیا۔ 99 دفتر اوپر اٹھ گئے، لا الہ الا اللہ والا پلڑا نیچے ہو گیا، لا راجحت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو لے کے وہ ترازو بھر بھر کے نیچے کی طرف جھک گیا، اللہ تعالیٰ نے بندے کو معاف کر دیا۔ فرمایا سبحان اللہ تملأ المیزان والحمد للہ تملأ المیزان۔ جب بندہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا ہے تو یہ ایک ایک جملہ اس ترازو کو فل کر دیتا ہے، اس ترازو کو فل کر دیتا ہے۔ ہاں کچھ بدبخت ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی کی ہی برائیاں ہیں، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اللہ ان کا وزن نہیں کریں گے۔ ویسے پل صراط کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے تو ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، مختلف کیٹاگرائز ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہیں، ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ اپنی اس قدرت کاملہ کے اعتبار سے جو چیز چاہیں اللہ تولنے پہ قادر ہیں۔ جملے تولے جائیں گے، انسان تولے جائیں گے، اوراق تولے جائیں گے، ڈائریکٹلی اعمال تولے جائیں گے، اور ان کو ان کے مطابق انسان کو وہ نتیجہ دیا جائے گا۔ اور جب تک ایک ایک چیز اس طرح تولی نہیں جائے گی تب تک اگلی منازل وہ شروع نہیں ہوں گی، اگلے سلسلے شروع نہیں ہوں گے۔ اور یہ نامہ اعمال کو پرکھ کا جو سلسلہ ہے یہ ہزاروں سال پر ہے، اور جو روایات آتی ہیں اور قرآنی آیات کی تفسیر میں کہ 50,000 سال دنیا کے اعتبار سے، لیکن شدت زیادہ ہوگی کہ سورج وہ قریب آ جائے گا تو ہزاروں سال لوگ میدان محشر میں دھکے کھائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس لیے لوگ جائیں گے؟ کہ اللہ سے فرمائیں کہ اللہ ہمارا حساب شروع کروا دے۔ احادیث میں آتا ہے کہ میدان محشر کی شدت اور حدت کو دیکھ کے لوگ دعائیں کریں گے، اللہ حساب شروع کر کے ہمیں اگرچہ جہنم میں بھیج دے، حساب شروع کر، ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے جانا کدھر۔ یعنی وہ بھی ایک شدت اور ایک بطور عذاب اللہ کے مجرموں پہ۔ اور جو نیک لوگ ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر کے اندر اللہ تعالیٰ انہیں خیمے عطا فرمائیں گے میدان محشر میں، اور وہ خیمے ان کے لیے ٹھنڈک کا سامان بن جائیں گے۔ کچھ کو اللہ تعالیٰ کستوریاں عطا فرمائیں گے اور وہ کستوریوں پہ چل پھر رہے ہوں گے میدان محشر میں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ شدت کی گرمی ہو، جس کے پاس بزنس پیسہ ہے اللہ اسے اے سی والی گاڑی دے دیتے ہیں، اے سی والا مکان دے دیتے ہیں۔ ایک مزدور ہے وہ دھوپ میں کھڑا ہے، سورج ایک ہی ہے لیکن ایک آرام کے اندر ہے اور ایک ذرا تکلیف کے اندر ہے، اسی طرح کیفیت ہے، لیکن کچھ اپنے اعمال کی ٹھنڈک میں ہوں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت میدان محشر میں جن کو اللہ یہ ٹھنڈک عطا کریں گے، نبی بھی ان پہ رشک کریں گے کہ آج کے دن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مہربانی عطا کر دی، حدیث میں آتا نہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے۔ اس کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سایہ عطا کریں گے اسی کے لیے یہ سایہ ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ سایہ عطا نہیں فرمائیں گے اس کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آپ کو یہ ہمیشہ چاہیے کہ آخرت کے لیے سائے کا انتظام کریں، آخرت کے لیے پانی کا انتظام کریں، اپنے لیے کپڑوں کا انتظام کریں۔ وہ کیسے ہے؟ حدیث قدسی ہے، سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آدم کے بیٹے کو کہیں گے کہ مجھے بھوک لگی تھی تو نے مجھے کھلایا نہیں، مجھے پیاس لگی تھی تو نے مجھے پلایا نہیں، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی تو نے مجھے پہنایا نہیں۔ تو آدم کا بیٹا کہے گا اللہ تو پاک ہے کھانے سے، پینے سے اور لباس پہننے سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلاں گلی میں جاتا تجھے کوئی نہ کوئی بھوکا مل جانا تھا تو اس کو کھلاتا، گویا مجھے کھلاتا۔ فلاں گلی میں جاتا تجھے کوئی نہ کوئی پیاسا مل جانا تھا تو اس کو پلاتا، گویا مجھے پلاتا۔ فلاں علاقے میں جاتا ایک ضرورت مند تھا، اگر تو اس کو کپڑے پہناتا گویا کہ مجھے کپڑے پہناتا۔ ہر نیکی کا اپنا مقام ہے، لیکن کسی حقدار کو کپڑا لے کے دینا اس کی اپنی شان ہے۔
کسی حقدار کو کھانا کھلانا اس کی اپنی شان ہے، کسی حقدار کو پانی پلانا اس کے تو کیا ہی کہنے۔ یہ بڑی نیکیوں میں آتا ہے، کسی حقدار کو لباس لے کے دینا، کسی نمازی بزرگ کو رومال لے کے دے دیں، کسی کو ٹوپی لے کے دے دیں، کسی نماز پڑھنے والے نمازی کو نرم مصلی لے کے دے دیں کہ گھر میں آپ نماز پڑھا کریں، کسی چلنے والے کو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں کھونڈی لے کے دے دیں، اس طرح کی نیکیاں، کسی کو اس طرح کی پھٹی لے کے دے دیں قرآن مجید رکھنے کے لیے، ساتھ قرآن مجید منگوا کے دے دیں، کسی کو بیٹھنے کے لیے گھر کے اندر بزرگ کو کرسی لے کے دے دیں اور اس کو لاچا لے کے دے دیں، پگڑی لے کے دے دیں۔ بعض غریب بزرگ ہوتے ہیں بڑے نیک ہوتے ہیں، انہیں بڑی خوشی ہوتی، پنڈ تھاؤں میں ہم دیکھتے ہیں پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں تو ان کو چھوٹی سی چیز دے دیں تو انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان کو نمبرداری دے دی ہے گاؤں کی۔ تو اسی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ جتنی خوشی اس کو ہوتی چھوٹی سی نیکی پہ، اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ اس کا بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت کے لیے سائے کا، پانی کا، کھانے کا انتظام کرنے کی توفیق دے، کمیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نیکیوں کو قبول فرمائے اور اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام۔